برکاتہ ناظرین، استقبال ہے آپ کا اردو نیوز قاسمی کے اندر۔ میں محمد عمر قاسمی آپ حضرات کو بتا رہا ہوں وہ خبر جس نے آج ہر ہندوستانی کے دماغ کے اندر گردش پیدا کر دی ہے۔ ہر انسان اس کشمکش میں ہے کہ آیا یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کے لاگو ہونے سے، اس کے آنے سے صرف مسلمانوں کا نقصان ہے۔ میں آپ حضرات کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ صرف نقصان مسلمانوں کا نہیں، بلکہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنی شریعت کے اوپر آنچ آنے نہیں دیتا۔ شریعت کے خلاف جو بھی قانون بنتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اور اس کا آئینی حق ہے آواز اٹھانا۔ لیکن اس سول کوڈ کو لانے والے جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں، ان سب کا مقصد ہے کہ مسلمان روڑوں پر آ جائیں، اس کی مخالفت کریں اور ہمارا ووٹ بینک بن کے تیار ہو جائے۔ اصل بات تو یہ ہے، لیکن اس کے لاگو ہونے سے کیا کیا بدلے گا آپ سنیں۔ شادی، طلاق، گود لینا اور پراپرٹی، ان چار چیزوں سے جڑے ہوئے جتنے بھی معاملے ہیں، انہوں کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ تبدیلی کیا ہوگی کہ سب سے پہلے آپ سنیں، ہندو، سکھ، جین، بودھ، ان کے معاملے ہندو شادی ایکٹ کے تحت چلتے ہیں۔ یعنی ہندو شادی ایکٹ جو بنا ہوا ہے، جو اس کا نیم ہے، اصول ہے، اسی اعتبار سے ان چاروں مذہب کے ماننے والوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ مسلمان، عیسائی اور پارسی، ان تین مذہب کے ماننے والوں کا اپنا شرعی قانون ہے، اپنا پرسنل لا ہے، اس کے اعتبار سے شادی کرتے ہیں۔ تو شادی بہرحال ہوں گی، شادی ہے، ہر مذہب کے ماننے والے کی شادی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ سول کوڈ آنے کے بعد میں مسلمانوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، شادیاں سب کی ہوں گی۔ آگے سنیں، ہندو، سکھ، عیسائی، جین، بودھ اور پارسی، ان دھرموں کے ماننے والے صرف ایک شادی کر سکتے ہیں، ان کو ایک شادی کرنے کی اجازت ہے۔ یہ 6 مذہب ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، جین، بودھ، پارسی، ان کو صرف ایک شادی کرنے کی اجازت ہے۔ دوسری شادی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلی بیوی کو چھوڑ نہ دے، طلاق نہ دے دیں، یا پہلی بیوی انتقال نہ کر جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ طلاق، جو طلاق ہے، طلاق لینے کے لیے ہندو دھرم کے ماننے والے یہ 6 مہینے تک دونوں میاں بیوی علیحدہ علیحدہ رہیں گے جب ان کی طلاق ہوگی۔ عیسائیوں کو 2 سال تک علیحدہ علیحدہ رہنا ہوگا، تب ان کی آپس میں جدائی ہوگی۔ لیکن مذہب اسلام کے اندر یہ جو قانون ہے، اگر میاں بیوی میں نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، شریعت ایک دم کسی بھی چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت اسلام وہ اس وقت کا راستہ ہے جب میاں بیوی میں نبھاؤ نہ ہو، بالکل دونوں کی بات نہیں بنتی، سمجھا لیا بجھا لیا، لیکن آپس میں ایسی نا اتفاقی بنی ہوئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے گلستے ہیں، یہاں تک کہ دونوں کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں اب شریعت اسلام اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یہ دونوں آپس میں لڑائی بھڑے نہ، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کریں، اپنے گھر کو برباد نہ کریں، بلکہ ایک طریقے سے، خاص طریقے سے علیحدہ ہو جائیں۔ اور اس کا وقت ہے، اگر دونوں طلاق لینا چاہتے ہیں، شوہر بیوی کو طلاق دے رہا ہے، بیوی طلاق لے رہی ہے، تو وہ 3 مہینے 10 دن، ہندو دھرم کے اندر 6 مہینے، عیسائیوں میں 2 سال، شریعت اسلام کے اندر 3 مہینے 10 دن کی عدت گزارتی ہے عورت، اور اس کے بعد اپنی مرضی کے مطابق دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ پراپرٹی، ان کے مطابق جو ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والی پراپرٹی ہے، لڑکی ہے، اس کو اپنے باپ کی پراپرٹی میں پورا ادھیکار ہے، پورا حق ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ شریعت اسلام کے اندر بیٹی کو آدھا حصہ دیا گیا ہے، یعنی اگر ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے تو پراپرٹی کے 3 حصے کیے جائیں گے۔
دو حصے بیٹے کو، ایک حصہ بیٹی کو، یعنی للذکر مثل حظ الانثیین، دو لڑکیوں کا ایک حصہ، ایک لڑکے کا ایک حصہ، ایسے لڑکے سے آدھا لڑکی کو دیا جائے گا۔ یہ تو قانون شریعت کا ہے، لیکن ہندوستان کے زمین پر رہنے والے مسلمان بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور ہندو دھرم کے ماننے والے تو 1% بھی عمل نہیں کرتے۔ بتاؤ کون سا ہے جو اپنی بیٹی کو اپنی پراپرٹی میں سے حصہ دے رہا ہو، پورا حصہ دے رہا ہو، بتاؤ۔ لیکن آواز اٹھانی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ پارسی دھرم کا قانون ہے، اگر لڑکی دوسرے دھرم کے لڑکے سے شادی کر لیتی ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی سے، ماں باپ کی رضامندی کے بغیر، تو اس کو پراپرٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے باپ کا جو مال ہے، پراپرٹی ہے، اس میں حصہ اس کو نہیں دیا جائے گا، حالانکہ شریعت اسلام اس بات کو نہیں کہتی۔ یہ ہے جو تبدیلی اس کے اندر ہوں گی۔ اب یکساں سول کوڈ کے آنے کے بعد سب مذہب کے ماننے والوں کو جو طلاق لینی ہوگی یا شادی کرنی ہوگی تو وہ سب کچھ اس کے تحت ہوگا۔ اب رہا مسئلہ کہ شریعت اسلام کے اندر یعنی مسلمانوں کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے کہ تم 4 ہی کرو۔ اور 4 بیویاں رکھنے کی اجازت بھی کب ہے؟ اس کے لیے بہت سارے شرائط ہیں، اتنے سارے شرائط ہیں، اگر آپ ان کو پڑھو گے اور لکھو گے تو۔ سب سے پہلا، مرد کے اندر مالی اور جانی دونوں اعتبار سے اتنی ہمت اور قوت ہو، 4 بیویوں کا برابر حق ادا کرے، کسی کے ساتھ میں کمی اور زیادتی نہ کرے۔ تب دوسرے، اس کے سامنے اگر بیوی ہے اور بیوی کے اولاد نہیں ہوئی، اب انسان نے دوسرا نکاح کرنے کا سوچ لیا، تب وہ نکاح کر لے۔ بہرحال تو مسلمانوں کو بدنام کرنا ان کا مقصد ہے، اور آپ زمینی گراؤنڈ رپورٹ کا اگر سروے کرو گے، 1 لاکھ مسلمانوں میں سے آپ کو 4 لوگ بھی ایسے نہیں ملیں گے جنہوں کے پاس میں 4 بیویاں ہوں۔ لیکن ہاں، بدنام کرنا ہے، یہ 4 بیویوں کا تو الزام دے کر مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، لیکن ہندو دھرم کے ماننے والے جو ایک لڑکی سے شادی کرتے ہیں اور شادی کرنے کے بعد نہ اس کو طلاق دیتے ہیں، بلکہ اس کو ایسے ہی کسی کرائے کے مکان میں چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی کے ساتھ فرار ہو جاتے ہیں، کسی دوسری لڑکی کے ساتھ میں اپنا زندگی گزارتے ہیں۔ اب نہ اس کا خرچہ دیتے ہیں نہ اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ بتلائیے کون سا قانون اس کی اجازت دے گا، کون سا دھرم کہے گا؟ اور آپ مسلمانوں کی ہمدردی کی آواز اٹھاتے ہیں۔ مودی صاحب، ماننیے نریندر مودی جی، آپ ہندو دھرم کا سروے کرو، اگر مسلمانوں کی پرسنٹیج آپ کو 2 ملے گی یا 10 ملے گی تو ہندو دھرم کی پرسنٹیج آپ کو 20 سے 25 ملے گی۔ جو عورتیں ایسے رہ رہی ہیں، نہ ان کے شوہروں نے ان کو چھوڑا ہے اور نہ شوہر ان کو دیکھ رہا ہے، نہ ان کو خرچہ دے رہا ہے۔ بہرحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، آگے جیسی جانکاری مجھے ملتی رہے گی میں آپ حضرات کو اس سے روبرو کراتا رہوں گا۔ دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔